بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایڈوکیٹ قمر شہزاد لیگل ان یوٹیوب چینل سے ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں نے بغیر اجازت دوسری شادی اور اس کے جو عوامل ہیں یا جو سوالات مجھ سے پوچھے گئے تھے وہ میں نے کوشش کی کہ میں ان کے تسلی بخش جو ہے جوابات آپ سب دوستوں سے شیئر کر سکوں، تو اس میں نے ساری وہ باتیں ڈسکس کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوستوں کو میری وہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ناظرین، ریکویسٹ یہ ہے کہ میری یہ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سب دوستوں سے التماس ہے کہ میرے اس چینل کو لیگل ان کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر اور کمنٹس کر دیا کریں، تاکہ میری جو معلومات ہیں جو میں نے شیئر کی ہوتی ہیں چینل کے ذریعے وہ آپ لوگوں تک، دوستوں تک پراپرلی پہنچ سکیں۔ تو ناظرین، آج ٹاپک جو میں نے رکھا ہے اپنی ویڈیو کے لیے وہ ہے قومی شناختی کارڈ کا حصول، یعنی کہ نیشنل آئی ڈی کارڈ، آئیڈینٹی کارڈ۔ تو ناظرین، اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ قومی شناختی کارڈ جو ہے وہ ایک ایسی دستاویز ہے، ایسا ڈاکومنٹ ہے کہ وہ اپنے ملک کی پہچان ہے، اس پہ تمام معلومات مندرج ہوتی ہیں، علاقے کا پتہ چلتا ہے، خاندان کا پتہ چلتا ہے، اور اس پہ شناخت ایک قسم کی وہ ہوتی ہے۔ کہیں بھی کسی بھی علاقے میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کی پہچان جو ہے آپ کے قومی شناختی کارڈ سے ہوتی ہے۔ تو جب 18 سال کی ایج ہو جائے تو اس 18 سال کی عمر کے بعد پابند بنایا گیا ہے ہر شخص کو، ہر فرد کو، کہ وہ آئی ڈی کارڈ جو ہے، اپنا قومی شناختی کارڈ جو ہے وہ بنوا سکتا ہے۔ تو ناظرین، پہلے مشکل تھا پروسیس یہ قومی شناختی کارڈ بنوانا، تو اب جو ہے کچھ سالوں سے جو ہے کافی نرمی کی گئی ہے، جو ہے ان کے جو ہے آسانی پیدا کی گئی ہے شہریوں کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے۔ تو چند چیزیں جو ہے جو آج میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، جو پہلے یہ تھا کہ جب آپ NIC کے لیے نادرا آفس جاتے تھے شناختی کارڈ حصول کے لیے، تو آپ کو وہاں پہ تمام معلومات دے کے وہاں سے وہ ایک فارم ملتا تھا۔ فارم حاصل کرنے کے بعد آپ کو کہا جاتا تھا کہ کسی بھی 18 گریڈ کے یا 18 گریڈ کے افسر سے وہ تصدیق کرا کے لائیں فارم، اور دین وہ جمع کر کے آپ کو ٹوکن ملتا تھا۔ اب ایسا نہیں ہے، اب آسانی پیدا کر دی گئی ہے کہ آپ کا جو بھی بلڈ ریلیٹیو ہے، یعنی کہ خونی رشتہ دار ہے، بھائی ہے، والد ہے، چھوٹا بھائی ہے، تو وہ آپ کا خاندان کا جو فرد ہے آپ کی فیملی کا، تو وہ آپ کے اس فارم کی تصدیق کر سکتا ہے۔ یعنی کہ وہ جو پہلے والا پروسیس تھا کہ 18ویں گریڈ کے 18 گریڈ کے کسی آفیسر سے جا کے وہ فارم آپ باہر لے جائیں، اس کو پھر وہ آفیسر ملے نہ ملے، 1-2 دن آپ کو ڈھونڈنے میں لگ جائیں تو وہ لیٹ ہو جاتا تھا، بعض اوقات وہ فارم بھی گم ہو جایا کرتے تھے۔ اب ایسا نہیں، اگر آپ نے فرسٹ ٹائم آپ شناختی کارڈ بنوا رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھ اپنے بھائی کو، اپنے والد کو، والدہ کو، کسی کو ساتھ لے جائیں۔ وہاں پہ جا کے جو معلومات ہیں آپ کو کہ جو ہے، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو تعلیمی ثبوت دیں، جو بھی آپ سے ریکوائر کریں نادرا کا جو ہے نمائندہ، تو آپ اس کو فراہم کریں۔ اس کے بعد وہ آپ کو جو فارم دے، فارم کی جو تصدیق ہے وہ آپ کا جو رشتہ دار ہے، جو آپ کا بھائی ہے، والد ہے یا والد ہے، جو بھی ساتھی ہے، وہی آپ کے فارم کی تصدیق کر دے گا اور فارم جو ہے وہاں پہ جمع ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے فرسٹ ٹائم شناختی کارڈ بنانے کی فیس بھی کوئی نہیں ہے، فری آف کاسٹ بنتا ہے۔ اور اس کے لیے آپ کو برتھ سرٹیفکیٹ، جو پہلے شرط تھی کہ یونین کونسل سے برتھ سرٹیفکیٹ لے کے آئیں، تو دین جو ہے آپ کو شناختی کارڈ جو ہے وہ ایشو کیا جائے گا۔ اب ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کے پاس مڈل کا، میٹرک کا، پرائمری کا یا کسی بھی لیول کے ایجوکیشن کا سرٹیفکیٹ ہے، آپ اس کے اوپر لازمی طور پر جو ہے ڈیٹ آف برتھ مندرج ہوتی ہے، وہ لے جائیں اور جا کے اپنے کوائف دیں اور
فارم تصدیق کا وہیں کر کے جمع کروا دیں تو آپ کا NIC ایشو کر دیا جائے گا۔ دوسری بات جو یاد رکھنے والی ہے ناظرین یہ ہے کہ جب ہم اکثر ہم کہتے ہیں کہ شناختی کارڈ ہم نے بننے کے لیے دیا تھا تو وہاں پہ شناختی کارڈ بنانے میں یہ غلطی کر دی گئی ہے، یا والد کا نام ٹھیک نہیں ہے، یا ایڈریس ٹھیک نہیں ہے، یا جو کوئی اور ایسی بات ہے کہ وہ نام آگے پیچھے ہو گیا ہے، تو یہ نادرا والوں نے غلطی کر دی ہے۔ ناظرین ایک بات یاد رکھیں، جب آپ نادرا آفس جاتے ہیں جو آپ معلومات وہاں پہ دے رہے ہوتے ہیں نادرا آفس میں نمائندے کو، وہ جو مندرج کر رہا ہوتا ہے آپ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں، وہ لکھ رہا ہوتا ہے۔ لکھنے کے بعد آپ کو جو فارم دیا جاتا ہے تصدیق کے لیے، وہ اسی لیے دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں۔ جمع کرانے سے پہلے اپنا نام، بلدیت، کوائف جو ہیں سارے شناختی کارڈ بنانے کے لیے جو گئے ہیں وہاں پہ ایڈریس جو بھی آپ کے کوائف ہیں آپ ایک دفعہ اچھی طرح پڑھ لیں۔ وہ آپ کو اسی لیے دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح دیکھ لیں، پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو جمع کروائیں تصدیق کروانے کے بعد۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر سادہ لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ جاتے ہیں فارم ملتا ہے بس اس کو تصدیق کرایا اور جمع کرا دیا۔ جب شناختی کارڈ بن کے آیا تو ہم نے دیکھا کہ بھائی اس میں تو یہ غلطی ہے، پھر وہ ایک لمبا پروسیجر ہو جاتا ہے، اس کے لیے کورٹ میں جانا پڑتا ہے، عدالت میں دعویٰ دائر کرنا پڑتا ہے، دین جا کے کورٹ آرڈر کرتی ہے تو پھر وہ جا کے درستگی کی جاتی ہے۔ جو آپ کو فارم ملتا ہے اس کے اوپر کلیئرلی واضح طور پہ یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ جی اپنے دیے ہوئے قواعد اچھی طرح پڑھ لیں، سمجھ لیں، اس کے بعد جو ہے آپ تصدیق کر کے فارم جمع کریں۔ اگر کوئی غلطی ہے تو ابھی نمائندے کو بتایا جائے۔ تو اس چیز کا ناظرین لازمی طور پہ خیال رکھا جائے، جب بھی کوئی بھی فرسٹ ٹائم شناختی کارڈ بنوانا جاتا ہے تو وہ اپنے قواعد اچھے طریقے سے تسلی کر کے فارم پڑھ کے پھر جو ہے جمع کروائے۔ اگر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ کسی پڑھے لکھے بندے کو ساتھ لے جائے یا اس کو دکھا لے اور فارم کی تصدیق اچھے طریقے سے قواعد کی جو ہے وہ تصدیق کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر فارم جمع کروایا جائے۔ یہ ہو گئی ایک تو بات۔ ناظرین پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو شادی شدہ جو میاں بیوی ہوتے ہیں، تو اگر بیوی کا شناختی کارڈ بنوانا ہے، NIC حاصل کرنا ہے نادرا سے، تو اس کا طریقہ کار پہلے یہ تھا کہ میرج سرٹیفکیٹ طلب کرتا تھا نادرا آفس۔ کہتے تھے کہ میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو کہ یونین کونسل جاری کرتی ہے وہ لے کے آئیں کمپیوٹرائز، دین جو ہے وہ ہم جو ہے اس عورت کا بیوی کا شوہر کے نام سے NIC جاری کریں گے۔ اب وہ شرط ختم کر دی گئی ہے۔ سمپل جو ہمارا نکاح نامہ جو ہوتا ہے، جو نکاح خواہ جاری کرتا ہے، وہ آپ اصل لے جائیں گے، اس کی جو اصل کی ویریفیکیشن کر کے اس کی کاپی جو ہے وہ ساتھ لگا کے وہ جمع کر لیں گے فارم۔ تو کوئی ایسی بات نہیں، اب وہ شرائط ختم کر دی گئی ہیں کہ جی وہ یونین کونسل سے جو ہے آپ میرج سرٹیفکیٹ لازمی طور پر لے کے آئیں۔ یہ آسانی پیدا کر دی گئی ہے، تو میں نے اپنے ناظرین سے سوچا کہ یہ بات شیئر کر دوں۔ تو کسی نے بھی شناختی کارڈ اگر بنوانا ہے، شادی ہوئی ہے، شادی کے بعد جو شناختی کارڈ بنوانا ہوتا ہے شوہر کے نام سے، تو آپ کو پہلے بار اپنا جو نکاح خواہ کی جانب سے جاری کیا ہوا ہوتا ہے نکاح نامہ وہی پرت لے جائیں گے، اوریجنل وہ دیکھ لیں گے، اس کی کاپی جو ہے ساتھ لگا کے وہ فارم آپ کا جمع ہو جائے گا۔ تو اس کی جو شادی شدہ عورت جو ہے اس کے فارم کی تصدیق جب بھی آپ جائیں نادرا آفس میں شادی شدہ عورت کے نکاح نامہ اور یہ اس کو ساتھ لے کے NIC بنوانے کے لیے، تو شادی شدہ عورت کی جو تصدیق ہے فارم کی ناظرین، وہ اس کا کوئی بلڈ ریلیٹو خاص رشتہ دار یعنی کہ والدین میں سے کوئی، اگر والدین حیات ہیں تو والد یا والدہ ساتھ جائے اپنے اوریجنل NIC کے ساتھ، وہ وہاں پہ تصدیق کر دے گی تو فارم وہاں جمع ہو جائے گا۔ اگر والد والدین نہیں ہے تو اس کا بہن یا بھائی جو ہے وہ جا کے اس عورت کی تصدیق کر دے گا، تو وہ شادی شدہ عورت کا جو ہے وہ جو فرسٹ ٹائم کارڈ بنا رہی ہے اپنے شوہر کے نام سے، تو اس کا فارم جمع ہو جائے گا اور اس کا کارڈ جو ہے ایشو کر دیا جائے گا نادرا آفس سے۔ اور ناظرین دوسری بات یہ ہے، ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ عام عوام کو، سادہ لوگ ہوتے ہیں، ان کا اویئرنیس نہیں ہوتی، ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ شناختی کارڈ ہی نہیں بناتے، کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں پہ جائیں گے، لائن میں لگنا پڑے گا، نکاح نامہ مانگیں گے، اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو وہ پہلے جو شرائط تھیں وہ سخت تھی، ذرا پھر گورنمنٹ نے نرمی کر دی ہے، اب کوئی ایشو نہیں ہے، اب آپ جا سکتے ہیں آسانی سے اپنا NIC بنوا سکتے ہیں، اور NIC ہر جو ہے جس ایج 18 سال ہو جائے یا جو بھی
تو بنوانا چاہیے، لازمی ڈاکومنٹ ہے یہ، ہر انسان کی، ہر پاکستانی کی یہ شناخت ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک معاملہ یہ ہے کہ NIC میں اگر غلطی ہو گئی ہے، ویسے تو ناظرہ کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی کی تاریخ پیدائش غلط ہے یا والدیت غلط ہے یا ایڈریس غلط ہے کہ وہ اس کو درست کر سکتی ہے، ہائر کورٹس کے بھی فیصلے موجود ہیں۔ لیکن چونکہ یہ سینسیٹیو ایشو ہے، ناظرہ جو ہے وہ یہی مشورہ دیتی ہے جانے والے سائلین کو کہ بھئی آپ کورٹ سے جو ہے ڈگری لے کے آئیں، دین آپ کو جو ہے NIC درست کر کے دیا جائے گا۔ تو اس کے لیے ریمیڈی بھی موجود ہے، اس کے لیے سول کورٹ میں ہمیں جانا پڑے گا۔ دعویٰ ہم جو ہے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت جو ہے دعویٰ استقرار حق ہم دائر کریں گے، اس میں اپنا موقف بتائیں گے کہ جی ہم نے NIC ناظرہ آفس سے جاری کروایا تھا، بنوایا تھا، اس میں یہ غلطی ہے، تو اس کی درستگی کے لیے ناظرہ آفس کو احکامات جاری کیے جائیں کہ وہ ہمارا جو ہے NIC درست کر کے ہمیں بنا کے جاری کرے۔ تو وہاں پہ پوری پروسیڈنگ ہوں گی، ناظرہ آفس کو محکمہ ناظرہ کو جو ہے نوٹس جائے گا، وہاں پہ آ کے اپنا موقف دیں گے، وہ ڈاکومنٹس دیں گے کہ جب انہوں نے NIC بنایا تھا تو انہوں نے ہی ہمیں یہ فارم جو ہے، وہی بات ناظرین میں نے جو پہلے ذکر کیا کہ وہ فارم جو ملے گا وہ اچھی طرح پڑھا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہاں پہ غلطی وہ آپریٹر کر دے یا وہ نمائندہ کر دے یا آپ کو بتانے میں کوئی غلطی آپ سے ہو جائے، تو وہ یہ چیزیں اس وقت وہ فارم لازمی طور پہ اسٹڈی کرنا ہوتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے۔ اور جب وہ فارم ناظرہ آفس لا کے دیں گے کہ جی یہ انہوں نے NIC بناتے وقت جو ہے خود یہ انفارمیشن ہمیں بتائی تھی، یہ ان کا فارم ہے، اس کیونکہ آن لائن سسٹم ہے، وہ ریکارڈ سارا مل جاتا ہے، وہ لا کے یہاں پہ وہ جمع کراتے ہیں۔ تو پھر ہمیں ایویڈنس دینی پڑتی ہے اپنے جو جس کا NIC غلط بنا ہے، اگر وہ بڑا ہے تو چھوٹے بہن بھائیوں کے NIC، پھر والد والدین کے دے کے وہ ایویڈنس پوری کلیکٹ جو ہے کر کے وہ سبمٹ کرے گا، تعلیمی ثبوت دے گا، وہ ثابت کرے گا کہ یہ غلطی جینونلی ہو گئی ہے اور یہ درست جو ہے کیا جانا ضروری ہے، اس کے درست کیا جانا کرنے سے جو ہے میرا مسئلہ حل ہوگا، اگر درست نہیں کیا جائے گا تو میرے لیے مسائل ہیں۔ تو وہ کورٹ میں یہ ساری باتیں ثابت کرے گا، تو کورٹ لازمی طور پہ جو ہے وہ کورٹ جو ہے وہ اس کی جو ہے دعویٰ جو ہے منظور کرتے ہوئے ڈگری کر دے گی اپنا پیٹیشنر کے حق میں، سائل کے حق میں، جس نے دعویٰ فائل کیا ہوگا، دین وہ ڈگری لے کے ناظرہ آفس جائے گا، تو وہاں پہ اس کو درست کر کے کارڈ جو ہے ایشو کر دیا جائے گا۔ یہ ناظرین ایک بات ہوگی۔ دوسرا یہ کہ یہ جو ایڈریس ہم چینج کرتے ہیں ناظرین، ہم نے رہائش جو ہے اس پہ پتہ چینج کروانا ہے، تو اگر کوئی بندہ کسی آؤٹ آف ڈسٹرکٹ چلا گیا، ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں شفٹ ہو گیا ہے، تو وہاں پہ جا کے وہ اپنے کوئی پراپرٹی خریدتا ہے، گھر کا بجلی کا بل جو ہے اس کو دینا پڑے گا، یا گھر کے جو ہے ثبوت دینے پڑیں گے ملکیت کے کہ یہ میری جمع بندی ہے یا رجسٹری ہے مکان کی، یہ میں نے خرید کیا، میں یہاں پہ شفٹ ہو گیا ہوں، تو میرا جو ہے پتہ پہلے والے کی بجائے موجودہ پتہ یہ جو ہے درست کر دیا جائے، تو وہ ایویڈنس دے کے وہاں پہ پتہ جو ہے درست کروایا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کہیں پہ شفٹ ہوتا ہے ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں، تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ ناظرہ آفس میں جا کے اپنی سالڈ ایویڈنس دے وہاں پہ کہ میں اب اس مکان میں رہائش پذیر ہوں، گلی محلے کا جو بھی ہے وہاں پہ کوئی ایویڈنس ساتھ والے کی دے کے، ہمسائے کی، تو اگر وہاں پہ کوئی ناظرہ آفس کوئی ڈاکومنٹ، کوئی ایفیڈیوٹ طلب کرتا ہے، تو وہ بھی اس کو فل اپ کر کے جمع کروانا ہوتا ہے، تو رہائشی پتہ جو ہے چینج کر دیا جاتا ہے۔ تو کہیں پہ بھی کوئی معاملہ ہو، ناظرہ آفس اگر کام نہیں کر رہا، آپ کی جو ہے مسئلے کا حل نہیں ہے، تو پھر سول کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ سول کورٹ میں ریمیڈی ہمارے پاس موجود ہے کہ دعویٰ استقرار حق حاصل کر کے ہم تمام جو ہے اپنی جو درستگی ہے، کوئی ایڈریس کا معاملہ ہے، ڈیٹ آف برتھ کا، تاریخ پیدائش کا کوئی معاملہ ہے، تو وہ ہم کورٹ سے رجوع کر کے ڈگری حاصل کر سکتے ہیں اور ناظرہ آفس میں جا کے جمع کر کے ہم درستگی کرا سکتے ہیں۔ اور موسٹلی ایسے کیسز آئے ہیں کہ کورٹ سے ان کو ریلیف ملا ہے۔ تو ایک یہ ہو گیا، اور ایک ایشو یہ ہے ناظرین کہ اگر آپ دوسرے ضلع میں چلے گئے ہیں اور آپ ملکیت نہیں ہے، آپ نے مکان خریدا نہیں ہے، کرائے پہ ہیں، تو جو مالک مکان ہے وہ ایفیڈیوٹ دے گا ایک، اور آپ جو ہے کرایہ نامہ پیش کر کے جو موجودہ رہائش ہے وہ جا کے ناظرہ آفس سے چینج کروا سکتے ہیں۔
اور ایشو یہ آتا ہے ناظرین اکثر کہ تعلیمی جو ڈاکومنٹس ہیں اور جو NIC کے ڈاکومنٹ ہیں وہ میچ نہیں کر رہے ہوتے. اکثر لوگ جو ہیں جان بوجھ کے اپنی ڈیٹ آف برتھ کو اوپر نیچے کرتے ہیں. کوئی مفادات ان کے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے یا جاب کا مسئلہ ہوتا ہے, سرکاری نوکری کا مسئلہ ہوتا ہے, فوری طور پہ وہ ڈیٹ اوپر نیچے کر کے خود بنواتے ہیں. بعد میں یہ موقف کرتے ہیں کہ جی یہ نادرا والوں نے غلطی سے من درج کر دیا, لیکن ایسا نہیں ہوتا. نادرا والوں کے پاس وہ جو فارم فل اپ ہوتا ہے اس پہ سارا ریکارڈ موجود ہوتا ہے جو آپ وہاں پہ پرووائڈ کرتے ہیں, وہی وہ چیز وہ آگے بھیجتے ہیں. تو یہ خیال کرنا چاہیے جب بھی آپ NIC بنانے چاہیے اپنی مکمل اور جو کریکٹ انفارمیشن ہے وہ نادرا آفس میں دیں, کیونکہ یہ قومی شناختی کارڈ عام ڈاکومنٹ نہیں ہوتا ہے. تو یہ بنواتے وقت احتیاط کرنی چاہیے. NIC جو ہے وہ بنوانے کے لیے جب جائیں ڈاکومنٹ پورے لے کے جائیں, تعلیمی ثبوت جانے سے پہلے, اور اپنے کسی بلڈ ریلیٹیو کو, خونی رشتہ دار کو, بہن کو, بھائی کو, والد کو, والدہ کو ساتھ لے کے جائیں تاکہ آپ کو جاتے ہی تمام قوائف دے کے اور فارم وہاں پہ تصدیق کرنے کے بعد جمع ہو جائے. اکثر ناظرین ایسا ہوتا ہے کہ شادی ہو جاتی ہے, کسی عورت کی شادی ہوگی. ایک معاملہ ہمارے سامنے آیا کہ عورت کی شادی ہو گئی تھی, اس کی اولاد بھی ہوگی, لیکن اس نے اپنا NIC نہیں بنوایا تھا اپنے شوہر کے نام پہ, اور ہوا یوں کہ اس کے شوہر کی بھی ڈیتھ ہو گئی. تو پھر ایک لمبا مرحلہ ہوتا ہے کہ شوہر کی ڈیتھ ہو گئی, نکاح نامہ لائیں اور شوہر کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لایا جائے, اور وہاں پہ جو ہے ایک پورا پروسیجر ہو جاتا ہے, لمبا اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے کہ وہ ساری ریکوائرمنٹ پوری کریں, اس کے بعد NIC جاری ہوتا ہے. اور ایک سوال مجھے یہ آیا کہ جی شوہر ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا ہے اور ہم سے نکاح نامہ بھی گم ہو گیا, بچے ہمارے ہیں, ہم ان کا بے فارم بنانا ہے. چونکہ آج کل اسکولوں میں داخل کروانے ہوتے ہیں بچے, تو وہاں پہ وہ برتھ سرٹیفکیٹ بے فارم لازمی ریکوائر کرتے ہیں. وہ بنوانے گئی تو اب میرا ہسبینڈ کا بھی انتقال ہو گیا, نکاح نامہ مجھے مل نہیں رہا, تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ایسی صورت میں ناظرین نادرا آفس میں ایک ایفیڈیوٹ بیان الفی ازواجی حیثیت کا جو ہے وہ جمع کروانا ہوتا ہے. اس پہ تصدیق کروانے کے بعد اوتھ کمشنر سے اٹیسٹڈ کروانے کے پاس وہ جو ہے جمع کروائیں گے, دین ایویڈنس دیں گے. کوئی ریلیٹیو آپ کا وہ فارم تصدیق کرے گا, بیٹا یا جو بھی, یا بہن بھائی, تو پھر جو ہے نادرا آفس جو ہے ایسی صورت میں NIC جاری کرے گا. لیکن پریشانی ناظرین بہت ہو جاتی ہے, ٹائم پہ NIC بنوانا چاہیے, یہ وقت کی ضرورت ہے, اور لیٹ کریں گے, ٹائم پہ نہیں بناتے. شادی شدہ جیسے میں نے بتایا کہ اس کا ہسبینڈ فوت ہو گیا, بچوں کے بے فارم کا جب مسئلہ آیا تب انہوں نے جا کے بنوانے کی کوشش کی, تو نادرا آفس نے اعتراض کیا کہ جی ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے کے آئیں اور نکاح نامہ لے کے آئیں. تو ٹائملی جو ہے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں ہمارے فائدے کے لیے, تو آپ کو نادرا آفس سے رجوع کر کے فوری طور پہ بنانی چاہیے. امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اگر آپ فرسٹ ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں. کسی بھی معاملے کے لیے, کوئی رہنمائی کے لیے, کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو میرا واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے, آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالوں کے جو ہے جوابات دے سکوں, آپ کو سیٹسفائی کر سکوں, اور آپ کو انفارمیشن جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ. اسٹے بلیس. اللہ.